قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے۔ مطلب یہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا فرمایا ہے اور وہ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب مال و زر اور صاحب وسعت بھی ہے، تو پھر بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں مالداروں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ جب مال آتا ہے تو انسان دوسرے معاملات میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے کہ وہ حج کا ارادہ کر لے، اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو شیطانی وساوس میں مبتلا ہو کر ٹالے نہیں، چلو اگلے سال کر لوں گا، اس مرتبہ یہ مسئلہ بن گیا تو پھر کر لوں گا، اس طرح نہ کرے، بلکہ جتنا جلد ہو سکے ارادہ کرنے کے بعد جلد از جلد ادا کر لیں۔ باقی یہ شرط اور جزا کی فصل چل رہی تھی، ترکیب کے حوالے سے من شرطیہ، ارادہ فعل و فاعل، حج مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، لیعجل یہ فعل امر ہے، فعل و فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ شرطیہ ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دھوکہ کیا، جس نے خیانت کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل کا یا دو فعلوں کا یا چند افعال کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک تو ان افعال کا، ان گناہوں کا گناہ کبیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام گناہ جس پر قرآن و حدیث میں وعید وارد ہوئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا۔ تو جس گناہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہوگی۔ اسی میں کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرنا، آج ہمارے ہر کاروبار میں، ہر چیز میں، ہر معاملے کے اندر ملاوٹ ہے، ظاہر ہے وہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، اور المیہ یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ فی زمانہ 2021 میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنائے۔ ترکیب کے حوالے سے یہاں بھی من شرطیہ، غشنا فعل و فاعل، نا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. فا جزائیہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے. ہوا ضمیر اس کا اسم، منا جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ثابتن سے. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابتن اپنے فاعل سے مل کر اور جار مجرور سے مل کر، یہ لیسا کے لیے خبر. لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا. شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواہ البخاری و مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی غازی کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار کیا، خواہ سامان مہیا کر کے تیار کیا، خواہ اسے زبان سے ترغیب دے کر تیار کیا، خواہ اسے جہاد کا راستہ دکھا کر کہ کہاں پر صحیح معنوں میں اس وقت مسلمان برسر پیکار ہیں کفار سے، تو صحیح معنوں میں اس کی رہنمائی کر کے اسے جہاد کے لیے بھیج دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھی ایسا ہے جیسے اس نے بھی جہاد کیا. اسی طرح فرمایا کہ جو کسی ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، جو شخص کسی غازی کی یعنی مجاہد کے گھر والوں میں اس کا خلیفہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے گھر والوں کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، دوسرے ضروریات کو دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بھی جہاد کیا. من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس شخص نے کسی غازی کو اللہ کے راستے میں تیار کیا اس نے بھی جہاد کیا، اور جو اچھا رہا، اچھائی کرتا رہا کسی غازی کے گھر والوں سے، فقط غزا، اس نے بھی جہاد کیا. اس حدیث مبارکہ کا مین مقصد تو جہاد کے لیے ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے، کہ یہ سوچ کر کہ وہ ابھی تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو آپ جو مرضی کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے. آپ ان سے بدسلوکی کریں، ان پر ظلم کریں، انہیں تکلیف پہنچائیں، تو اور ذہن میں آپ کے یہ ہو کہ ہم سے کس نے پوچھنا ہے، وہ خود تو گھر میں ہے نہیں، جہاد میں ہے، پتہ نہیں زندہ واپس آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، تو ایسی سوچ رکھنے والا ظاہر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کسی غازی کو سامان مہیا کرنا یا اس کے گھر والوں کا خیال کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. باقی یہاں بھی ترکیب کے حوالے سے من شرطیہ، جہازہ فعل وفاعل، غازین مفعول بھی، فی سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور جار مجرور مل کر جہازہ فعل سے متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر شرط. فا جزائیہ قد غزا، یہ جملہ جزائیہ ہے. شرط جزا مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ اگلے جملے کی بعینہ ہی وہی ترکیب ہے جو پہلے جملے کی ہے، من خلف غازیا فی آلہ فقد غزا، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ معطوفہ ہو جائے گا۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتى السلطان افتتنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ احمد و ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں رہا، دیہات میں رہا، وہ ظالم ہو گیا۔ جفا کا مطلب جاہل ہونا بھی ہے، ظالم ہونا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ جو شخص دیہات میں رہتا ہے، کسی گاؤں میں، کسی دور دراز کے علاقے میں، کسی جنگل میں، تو اس کا مساجد میں آنا، جامع مسجد میں آنا بہت کم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جامع مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کو شہر آنا پڑتا تھا۔ تو دو مساجد سے دور رہے گا، ائمہ و خطباء سے، اہل علم سے، علماء سے دور رہے گا، تو ظاہر ہے اس کے اندر جفا آئے گی، سختی آئے گی، جہالت آئے گی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گاؤں میں رہا، دیہات میں رہا، وہ جاہل ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ علم سے محروم ہو گیا، علم حاصل نہیں کر سکا۔ اسی طرح فرمایا ومن اتبع الصید، جس شخص نے شکار کی اتباع کی، شکار کا پیچھا کیا، وہ غافل ہو گیا۔ جیسا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جو شکاری لوگ ہیں وہ نماز قرآن سے عام طور پر غافل ہوتے ہیں۔ یقیناً ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی پرندوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کے کسی بھی شکار میں وہ مصروف رہتے ہیں، تو ان کی وہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ نماز کا ہوش ہوتا ہے، نہ نماز کے وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ انہیں، بلکہ اپنی زندگی سے وہ لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے شکار کیا تو گویا اس نے وہ غفلت کا شکار ہو گیا، خود یعنی غفلت میں مبتلا ہو گیا۔ اگر کوئی شکار کرتا ہے اور غفلت میں نہیں پڑتا تو اس کے لیے یہ کوئی وعید نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنگل اور دیہات میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، لیکن وہاں رہ کر بھی وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی بقدر علم حاصل کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ومن اتی السلطان افتتنا، جو کسی سلطان کے پاس گیا، بادشاہ کے دروازے پر آیا، وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اس جملے کا بھی یہی مطلب ہے کہ عام طور پر انسان جب حکمرانوں کے پاس آتا جاتا ہے، سیاسی لوگوں کے پاس بالخصوص، بادشاہوں کے پاس، وزیروں مشیروں کے پاس جس کا آنا جانا ہو، تو عام طور پر وہ کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کم سے کم جانا چاہیے، لیکن یقیناً یہاں پر وہ لوگ یا وہ علماء اور صلحاء جو کسی مصلحت کی وجہ سے حکمرانوں کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے یا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس میں کوئی یعنی ممانعت نہیں ہے جانے میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو عام طور پر شکاری ہوتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔
عام طور پر جو بادشاہوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہتا ہے وہ عام طور پر فتنوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ حدیث مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ جب آپ نے پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ ہی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، اللہ کی رضا ہی مقصود ہونی چاہیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نماز لمبی نہیں کرنی، کسی اور کو دکھانے کے لیے روزے کی نیت نہیں کر لینی، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کرنا، بلکہ جو کرنا ہے فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر شرک اصغر بھی کہا ہے، یا چھپا ہوا شرک، چھوٹا شرک کہہ لیں یا چھپا ہوا کہہ لیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ، کیونکہ شرک اسی چیز کا نام ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو گویا آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی چیز کا نام شرک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اتنی سخت وعید بھی بیان کی اور اس سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ باقی ترکیب کے حوالے سے من صلی، من شرطیہ ہے، صلی فعل ہوا ضمیر، اس کی ذوالحال، یرائی یہ حال، فعل و فاعل ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر صلی کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقد اشرک اس کی جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، آگے پھر دونوں جملوں کی یہی ترکیب ہے، من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک خاص تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تین صحابہ جن کا نام عام طور پر علی المرتضیٰ، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر کیا جاتا ہے، وہ ازواج مطہرات کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہیں وہ عبادت کم لگی۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو وہ عبادت کم لگی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے، اس لیے وہ کم کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو ایک نے یہ کہا کہ میں آئندہ کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، نیند نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کے وقت روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باتوں کا پتہ چلا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتیں فرمائیں۔ ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، اور ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا اتقاکم وعلمکم باللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور بازاروں میں بھی جاتا ہوں، کام کاج بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ نبی سے اب تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم میرے طریقے پر چلو، اپنا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔